लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। पीटीआई ने अदालत में जाने का फैसला कर लिया है। बल्ले का निशान हासिल करने के लिए अब पीटीआई अदालत से इंसाफ के लिए इंसाफ मांगेगी। अभी तक और पीटीआई ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। वो कंफ्यूज से लग रहे हैं कि अब वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये फैसला मंगल को होगा। और इनवारो हक काकड़ ने आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है और इनवारो हक काकड़ ने पाकिस्तान में जितने भी निगरान हुकूमतें आई हैं सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये क्या है ये भी हम आपके सामने तफसील रखूंगा। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस टाइम बहुत ज्यादा परेशान है। मरियम और शहबाज शरीफ के दरमियान एक सख्त जुमलों का तबादला हुआ और सख्त इस टाइम कशमकश जारी है टिकटों के हवाले से। ये भी मैं आपके सामने सारी तफसील रखूंगा। सबसे पहले बैरिस्टर गौहर खान ने, जो चेयरमैन है पीटीआई, लेकिन इलेक्शन कमीशन में वो अब चेयरमैन नहीं रहे, लेकिन पीपल्स पीटीआई के चेयरमैन हैं। और बकौल उनके कि उन्होंने फैसला किया है कि बल्ले का जो सिंबल है जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ले लिया है, अब वो अदालत में जाने का उन्होंने फैसला कर लिया है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। और बल्ले का जो सिंबल है पीटीआई का, और जो इलेक्शनों में बहुत कम वक्त रह गया है, उम्मीदवार अगर उनको निशान नहीं मिलेगा, इससे इलेक्शन क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान बनेगा। और जितने भी उम्मीदवार होंगे वो फिर आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। और आपको पता है कि जब आजाद हैसियत से जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उनका जो निशान है वो भी एक मखसूस होते हैं और इस तरह वोटर को बड़ी मुश्किलात होती हैं। ये कहना है बैरिस्टर गौहर खान का। वो उन्होंने अब लगता ये है कि वो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। और जहां तक मुझे चिड़िया ने बताया है कि वो मंगल को अपनी जो दरख्वास्त है बल्ले की वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर करेंगे और वहां से इंसाफ मांगेंगे। और उन्होंने कहा है कि बहुत उम्मीद है हमें अदलिया से कि हमें बल्ले का जो निशान है जो इलेक्शन कमीशन ने हमसे वापस लिया है और वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने इंटर पार्टी इलेक्शन इतने शफाफ करवाए हैं, शायद ही किसी जमात में इतने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हो। और हमने आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं और हमने सारा कुछ इलेक्शन कमीशन को दे दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस टाइम 22 है। वो हमने देखा है कि पीटीआई के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। जैसे आपने देखा है कि आज इलेक्शन का आखिरी जमा करवाने का पेपर का आखिरी रोज है। और कल हमने जो एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, मोहन्नस लाई की वालदा और परवेज लाई की मिसेस को, जैसे पीपी में उन्होंने अपने चकवाल में पेपर जमा करवाने गई तो वहां पे नाम मालूम अफराद सिविल में आए और मुंह पे मास्क पहने हुए उनके से पेपर जो छीनने की कोशिश की गई, वो इंतहाई शर्म से हमें पूरी कौम को डूब जाना चाहिए कि ये जमहूरियत है। ये एक पूरा पाक दुनिया आपके इलेक्शन को मॉनिटर कर रही है। अगर यहां पे ये हालात हुए कि कैंडिडेट से पेपर छीने जा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिस पेपर नहीं ले रहा, पुलिस बाहर खड़ी है, पुलिस उनको रोक रही है, इस तरह तो मैंने अपनी जिंदगी में इलेक्शनों में कभी नहीं देखे। हमने बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं। 2018 में जब नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी, लेकिन नून लीग के साथ भी इतना बुरा सलूक नहीं हो रहा जितना आज 2024 के इलेक्शनों में पीटीआई के साथ एक सिंगल जमात और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के साथ जो ये सलूक हो रहा है। ये ना तो इलेक्शन कमीशन को नजर आ रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट को नजर आ रहा है, ना आईजी पंजाब को नजर आ रहा है। आईजी पंजाब को पुलिस का क्या अमल दखल है कि आप वो देखें, पेपर देखें। ये सिविल वर्दियों में जब उनसे परवेज लाई की मैसेज से पेपर छीने जा रहे थे और पीछे खड़ी पुलिस ने उस बंदे को नहीं रोका, इसका मतलब
وہ سول وردوں میں ان کے ہی بندے تھے. اگر آپ کی فلم ہٹ ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میری کھڑکی توڑ رش ہے ٹکٹ لینے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے جب ہوا چلتی ہے 2018 میں پی ٹی آئی کی ہوا تھی، تو پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ توڑ کھڑکی توڑ جو تھی نا، آپ کہتے ہیں جب فلم ہٹ ہوتی ہے تو کھڑکی توڑ رش ہوتا ہے، اس طرح 2018 میں پی ٹی آئی کا کھڑکی توڑ رش تھا ٹکٹ لینے والوں کا، اور کھڑکی توڑ دی تھی. اس طرح میاں صاحب کی جو فلم ہے وہ ہٹ ہوئی ہے اور کھڑکی توڑ رش ہے ٹکٹ لینے والے کا، یہ عطا طالب صاحب نے کہا ہے. اور ہم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کی اس ٹائم فلم ہٹ ہے، کھڑکی توڑ رش ہے، ہم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹکٹ لینے والے کے امیدواروں کی خواہش ہے کہ ہم نون لیگ کا ٹکٹ لیں. ہوائیں اتنی اچھی چل رہی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ٹھنڈی ہوائیں میاں صاحب دے رہے ہیں ہم بھی وہ لیں. ایم این اے ایم پی ایس کہتے ہیں، اس لیے ہر امیدوار چاہتا ہے، اپنا زور لگا رہا ہے کہ مجھے نون لیگ کا ٹکٹ ملے. لیکن نون لیگ اور پیپلز نون لیگ میں دو بڑوں میں اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، شہباز شریف اور مریم نواز، کیونکہ دو گروپ ہیں نون لیگ میں، ایک شہباز شریف گروپ ہے، ایک مریم نواز گروپ ہے. مریم نواز گروپ میں آپ کو یاد ہے کہ طلال چودھری مریم نواز گروپ میں ہے اور نواب شیر شہباز شریف کے گروپ میں ہے. نواب شیر آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی میں تھے، انہوں نے عدم اعتماد کا ووٹ عمران خان کے خلاف دیا اور ان کو پھر کمٹمنٹ کی گئی شہباز شریف کی طرف سے کہ جب الیکشن ہوں گے تو آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا. اور اب لگتا ہے نواب شیر وسیر کو ٹکٹ شہباز شریف دینا چاہتے ہیں اور طلال چودھری کو مریم نواز دینا چاہتی ہے. اسی طرح متعدد حلقوں میں مریم نواز اپنے بندوں کو ٹکٹ دینا چاہتی ہے اور شہباز شریف اپنے بندوں کو ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں. اور نواز شریف نے کہا ہے کہ میں نے بہت سارے الیکشن کو کنڈکٹ کیا ہے اور بہت ساری ٹکٹیں بانٹی ہیں، لیکن اس دفعہ 2024 میں بہت کنفیوز ہو گیا ہوں اور بہت ٹف مقابلہ ہے ٹکٹ بانٹنے میں. یہ نواز شریف کا کہنا ہے. ظاہری سی بات ہے، ایک طرف بیٹی ہے ایک طرف بھائی ہے، آپ کس کو رد کریں گے؟ اور مریم نواز پنجاب کی بہو بھی بننے جا رہی ہیں اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوگی. اب ابھی تک تو الیکشن بھی نہیں ہوئے. اور آپ کو میں بتا دوں، اگر سمبل نہیں ہوگا بلے کا، اگر آپ کو میں پیچھے لے جاؤں 88 میں جب پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لے کر اور 1988 میں ان کو تیر کا نشان دے دیا گیا اور بے نظیر بھٹو نے یہ الیکشن تیر پر لڑا اور پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن جیت کر اپنی حکومت بنائی. اس کے بعد 1993 میں جب نواز شریف سے سائیکل کا نشان لے لیا گیا، ان کو شیر دیا فرسٹ ٹائم، اور پھر نواز شریف صاحب نے 73 سیٹیں جیت کر حکومت بنائی. اس کا مطلب کہ شاید اس الیکشنوں میں بھی یہی ریپیٹ نہ ہو کہ بلے کا نشان لے لیا جائے اور پھر کوئی اور نشان ملے تو پھر پی ٹی آئی جیت جائے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح ہونا ہے جیسے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہوا. اب لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اگر کسی اور نشان کسی اور سمبل پہ لڑتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ جیتنے کے چانس اس کے زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ سمبل ایک بہت اہم حصہ ہے اور لوگ ان ایجوکیٹڈ زیادہ لوگ ہیں یہاں پاکستان میں، لٹریسی ریٹ کم ہے اور لوگ نشان کو دیکھ کر ہی ووٹ ڈالتے ہیں زیادہ تر. لیکن عمران خان کا بیانیہ گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر تک پھیل چکا ہے. اور اب لگتا ہے کہ عمران خان کو اگر سمبل نہ ہوا بلے کا، کوشش تو وہ کریں گے عدالت میں، اگر نہ ملا تو پھر میرے نہیں خیال کہ عمران خان پھر بھی لوز کرے گا، کیونکہ اس کا بیانیہ بہت سٹرونگ ہے. کسی جماعت کا اتنا سٹرونگ بیانیہ نہیں ہے جتنا عمران خان کا بیانیہ سٹرونگ ہے. اور انوار الحق کاکڑ نے آج جو ریکارڈ توڑا ہے، پاکستان میں نگران حکومتوں بہت ساری آئی ہیں لیکن سب سے زیادہ ٹینیور اور سب سے لمبی نگران حکومت انوار الحق کاکڑ کی ہے. وہ آج 131 دن ہو چکے ہیں. اس سے پہلے میاں سمرو کی تھی
سب سے لمبی نگران حکومت 130 دن کی، اور سب سے کم جو نگران حکومتی بالغ مزاری کی تھی جو صرف اور صرف 38 دن کی تھی۔ یہ سارا حوال تھا۔ اور لوٹوں کے بارے میں آج جنوبی پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ ہوا ہوتی ہے رخ وہیں پہ مڑ جاتا ہے ایم این اے ایم پی ایس کا، اور اس طرح ایک شادی پر جنوبی پنجاب میں یہ واقعہ پیش آیا۔ دوست کھوسا جو پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، اور دوست مزاری صوبائی ڈپٹی سپیکر تھے، اب وہ نون لیگ کو جوائن کر لیا ہے۔ انہوں نے دوست کھوسا نے ان سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک انتہائی غلط اور گندے انسان ہیں، آپ نے ہمارے علاقے ہمارے شہر کا نام برباد کر دیا ہے، آپ اتنے بڑے لوٹے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ ہوا، یہ بھی جنوبی پنجاب میں ہوا، ایک جگہ پہ فوتگی ہوگی تھی، وہاں پہ ایک ایم این اے چلے گئے ہیں جو اب کے نون لیگ میں ہے، اور وہاں پہ اب مردوں نے نہیں ریئیکشن کیا، عورتوں نے کہا کہ اس بندے کو یہاں سے کہ چلا جائے، یہ بہت بڑا لوٹا ہے، اور وہ گھر آئے مہمان کو تو آپ نہیں نکال سکتے۔ اس کے بعد جو وہاں کے مرد حضرات تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تعزیت پہ آئے، لیکن اب آپ نے کنوں پہ نہیں آنا، یہ ہماری خواتین نے کہہ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوٹوں کا جگہ ہے وہ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ لوٹوں کا سوشل بائیکاٹ کر دے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے، لوگوں نے اب بولنا شروع کر دیا ہے۔ یہ دو جو واقعہ ہے یہ جنوبی پنجاب میں پیش آ چکے ہیں۔ اب آگے آگے دیکھیں لوٹوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ 8 فروری کو لوٹوں کا بہت برا حال ہونا ہے جو پی ٹی اے چھوڑ کے گئے تھے، یہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آئی پی پیز جو نون لیگ میں گئے اور جو پیپلز پارٹی میں گئے، یہ حال آپ دیکھیں گے کہ کتنا برا ہوتا ہے۔ اور بلاول بھٹو نے لاہور میں 127 میں اپنا لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہ این اے 127 سے الیکشن لڑیں گے، جہاں سے اسلم گل نے الیکشن لڑا تھا لاسٹ، اور وہاں پہ اچھے ووٹ انہوں نے 4000 کے قریب ووٹ لیے تھے، اور پہلے وہ این اے 128 سے الیکشن لڑنا تھا۔ اب ان کے جو سینئر رہنما انہوں نے کہا جی آپ لاہور سے 127 حلقے سے الیکشن لڑیں این اے سے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا بھی یہی کوشش ہے کہ لاہور پنجاب کو میں دوبارہ حاصل کروں، جیسے شہباز شریف کراچی میں لڑ رہے ہیں، مریم کراچی میں لڑ رہی ہے، اسی طرح بلاول بھی اس ٹائم فرسٹ ٹائم لاہور میں الیکشن لڑے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ویلاگ کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔